أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين قالو وہ بولے جو اب یہ وہ جو قالو ہے نا یہ وہی ہیں جو اوپر قالو ان ھذا لسحر مبین، وہی فرعون اور اس کے ماننے والے کہنے لگے اجئتنا کیا تمہارے پاس لایا ہے لتلفتنا تاکہ تو ہمیں پھیر دے، لتلفتنا تاکہ تو ہماری توجہ دوسری طرف لگا دے۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ التفات، آتا ہے نا کئی مرتبہ پڑھنے میں کہ انہوں نے اس طرف التفات نہیں کیا، یعنی اپنی توجہ ادھر نہیں کی، یہ وہی ہے لفظ لتلفتنا، تاکہ تو ایسے کرے کہ ہماری توجہ اپنے ان چیزوں سے ہٹا دے۔ کن چیزوں سے؟ اما جن چیزوں پر وجدنا ہم نے پایا ہے علیہ ان پر آباءنا اپنے باپ دادا کو جس چیز پر پایا ہے، کیا اس چیز سے تم ہمیں ہٹانا چاہتے ہو؟ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہہ کے رد کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو کہ چونکہ باپ دادا سارے سورج کی پرستش کرتے رہے ہیں، اوتار ہم خود ہیں، سورج کی طرف سے نائب زمین پہ ہم خود ہیں، یہ جتنا بھی دنیا میں نظام چل رہا ہے یہ سب کا سب ہمارے اپنے اختیارات کی باتیں ہیں۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ فرعون نے صاف لفظوں میں کہا، اور اس نے کہا کہ ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو مصر میں دریا ہیں یہ میرے ہی حکم سے بہتے ہیں، اور کیا میں اچھا ہوں کہ یہ شخص اچھا ہے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں اس آدمی کو خدا نے سونے کے کنگن پہنا دیے؟ جو پیمانہ اس کے پاس تھا اس پیمانے پہ اس نے ناپنا شروع کیا، تولنا شروع کیا۔ اس نے کہا اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اس کے پاس سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے، سونا اس کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح کی بات اس نے کی، اور اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم چاہتے ہو ہماری توجہ پھیر دو ان عبادت کی چیزوں سے وجدنا علیہ آباءنا جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہی وہ چیز ہے جو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہی ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی کہ جب حق بات سامنے آ جائے، سچائی سامنے آ جائے تو آدمی حق سے یہ کہہ کے آنکھیں بند کر لے کہ میرے باپ دادا کا مسلک یہ نہیں تھا، والد ایسے نہیں کرتے تھے، دادا ایسے نہیں کرتے تھے، ہماری ٹریڈیشنز، ہمارے خاندان کی روایات اس چیز سے مختلف۔ حق کی قبولیت میں بہت بڑا مانع اور رکاوٹ یہ چیز بن جاتی، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی۔ معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہندوستان پورے میں، اور 3 صدیوں تک جس مسئلے میں ایک ایک گاؤں اور ایک ایک شہر میں لڑائیاں ہوتی رہیں وہ بیوہ عورتوں کے نکاح کا مسئلہ تھا۔ تو کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس کو نکاح کی دوسری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے کہ ہماری عزت ہے، برباد ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گا، اور لوگوں میں ہم ہیٹے پڑ جائیں گے، کم درجے کے ہوں گے۔ 3 صدیوں تک لڑتے رہے اسی پہ کہ نہیں، بیوہ کو دوسری نکاح کی اجازت نہیں دینی، اور دلیل کیا؟ ارے باپ دادا میں سے کسی نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، حالانکہ صاف اور واضح شریعت کا حکم تھا۔ اللہ نے فرمایا فن کہو، نکاح کر دیا کرو جب مرد یا عورت تم میں سے کوئی بھی جب اس کا دوسرا حصہ بیوی، اس کا شوہر کوئی مر جائے یا طلاق ہو جائے تو ان لوگوں کے نکاح کیا کرو۔ اللہ کا حکم پسے پش چلا گیا، اور اپنی معاشرت میں مسلمانوں نے 3 صدیوں تک اسی پہ چلتے رہے، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں۔ نکاح میں لڑکی کا ہاں کرنا اور اس کی رضامندی وہ بھی ضروری ہے، اور اب تک
ایسے گھرانے پائے جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں پوچھتا لڑکی سے کہ بھئی آپ کا رشتہ یہاں کرنا ہے نہیں کرنا، اور اگر وہ کہیں کر دے انکار تو پھر تو پٹائی سے کم بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حق اور واضح بات صاف صاف آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ اس کی رضامندی بھی ضروری ہے، کوئی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہزاروں چیزیں ایسی مل جائیں مسلمان معاشرے میں کہ سچائی اور صاف اور واضح بات آ گئی، اس کو نہیں ماننا اور اپنے خاندان، اپنی فیملی، ٹریڈیشنز، یہ ان چیزوں کے بہانے، یہ عمل میں بھی ہوتا ہے اور عقیدے میں بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے عقائد کی جب بات آئی کہ لوگ اپنے عقیدے کو درست کریں تو سب سے زیادہ قربانی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاندان کو دینی پڑی ہے، انہوں نے جو چیزیں عقیدے میں مسلمانوں کی غلط تھیں اس پہ جب لکھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، تبلیغ کی، اپنی تقریروں میں کہتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگوں نے کہا ہو یہ تو دین سے ہی نکل گئے، والد تو ایسے نہیں کرتے تھے، دادا تو ایسے نہیں کرتے تھے، اور ان کو طرح طرح کے نام دینا شروع کر دیے، محض اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے سچائی کو قبول کر لیا تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ہمارے باپ دادا میں جہالت تھی، علم نہیں تھا۔ بس یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی مرض کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم ان چیزوں سے ہمیں ہٹا دو جن چیزوں پہ ہمارے باپ دادا قائم تھے؟ وَتَكُونَ، ایک الزام، اور دوسرا کیا لگایا ہے وَتَكُونَ لَكُمَا، اور تم چاہتے ہو کہ تم دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام الکبریاء فی الارض، زمین میں تم دونوں بڑے بننا چاہتے ہو کہ سرداری تمہیں مل جائے ہمارے ملک میں۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہر شخص کی جسے عہدہ مل جاتا ہے ایک چھوٹی سی گویا سٹیٹ بن جاتی ہے، اور جو اس کی سٹیٹ ہوتی ہے جب کوئی چیز کو چیلنج کرنے والی مل جائے تو بجائے اس کے کہ وہ صحیح چیز سوچے، وہ کہتا ہے پہلے تو اسے ختم کرو نا، یہ میرے اختیار کو، میری کرسی کو، میری طاقت کو یہ کیوں چیلنج کر رہا ہے؟ اور اسلام نے یہ نہیں سکھایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی جچی تلی بات کہی۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین امیر کون ہونا چاہیے، بڑا کون ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جس میں عمارت کی ساری صفات پائی جائیں اور جب وہ عام لوگوں میں بیٹھے تو بس ہمارے جیسے ہی ہو، تم جیسے ہی ہو۔ کوالٹیز الگ چیز ہیں، ہوں اس میں ہونی ہی چاہیے، لیکن دماغ اس کا وہ اس میں کبھی بھی غرور نہ آئے۔ تو جب عام لوگوں میں بیٹھے تو لوگوں کو اپنا دوست، اپنا بھائی سمجھ کے ان کے ساتھ بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تائید میں وحی تھی خدا کی، وہ اپنے متعلق فرماتے تھے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کسی چیز میں مشورہ تھا، اس سے بکر اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم دونوں جس چیز پہ متفق ہو جاؤ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ عام انداز۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کس چیز کی پریشانی ہے آپ کو، چہرہ مبارک پہ آپ کے اثرات ایسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان کوفہ والوں سے بڑا تنگ آیا ہوں، صبح میں بھیجتا ہوں کسی کو، شام کو شکایتیں آنے لگتی ہیں، اور شام کو بھیجتا ہوں ان کا امیر، صبح شکایتیں آنے لگتی ہیں، کیا کروں؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ساتھ بات یہ ہے کہ جو لوگ تقویٰ میں کم درجے اور معیار کے ہوتے ہیں انہیں بھیجتا ہوں تو یہ لوگ ٹھیک رہتے ہیں، وہ ان پر قانون کا نفاذ کرتے ہیں، انہیں سیدھا رکھتے ہیں، اور جس انسان کی نیکی تقویٰ بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے جب اسے بھیجتا ہوں تو اس کے قابو میں لوگ نہیں آتے، تو میں کیا کروں؟ تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اپنا کیا مشورہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو یہی سوچا ہے کہ ہم کم متقی لوگوں کو بھیجیں گے تاکہ وہ نظم، نسق، کنٹرول ان چیزوں میں غالب رہیں جس میں عوام کا نفع ہے، جس سے حکومت چل سکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ متقی تو بہت زیادہ ہوں لیکن وہ عوام کو نہ چلا سکے۔
یہ تو اسلام کا مزاج ہے. اتنی روایات مل جائیں گی، اتنی چیزیں کہ پوری کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں کہ جب اختیار مل گیا تو پہلے جتنے جھکے ہوئے تھے اس سے زیادہ جھک گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، ان پر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو بلایا انہوں نے الگ الگ، اور انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں اپنے بعد حکومت کس کو دے کے جاؤں؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے انہوں نے بلا کے پوچھا، تو وہ لیٹے ہوئے تھے اور کچھ گھنٹے ان کی زندگی کے بس باقی تھے. تو مجھے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق؟ تو میں نے کہا وہ بہت سخت ہیں. اور پھر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دلائل بیان کرنے شروع کیے تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو واقعی ان کو بنا جائیں گے. تو میں نے کہا ابوبکر اللہ سے ڈریے، کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب یہ کیا کرنے لگے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ تکیہ لگاؤ مجھے بٹھاؤ. تو انہیں پکڑ کے بٹھا دیا گیا، کمزوری کی وجہ سے خود نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا تخوفنی فی اللہ، اللہ کے بارے میں مجھے ڈراتے ہو؟ اور اللہ اور عمر دونوں کو تم سے زیادہ میں جانتا ہوں. اور پھر مجھ سے فرمایا کہ اگر خدا نے مجھ سے پوچھا کہ کس کو چھوڑ کے آئے ہو تو میں اللہ سے کہوں گا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سب سے بہتر سمجھتا تھا اس کو چھوڑ کے آیا. اور پھر مجھ سے فرمایا کہ خلافت کا بوجھ جب پڑے گا تو نرم ہو جائے گا. یہ ہے وہ چیز، کوالٹیز کہ اختیار ملا. اب جب اختیار ملا ہے تو تنقید بھی برداشت کرنی ہے، ہر ایک کی سننی بھی ہے، محبت سے ہر ایک کے ساتھ پیش بھی آنا ہے، کام بھی چلانا ہے. یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں، انسان کھپ جاتا ہے. حقیقت میں اگر خدا کا خوف ہو اور یہ ساری چیزیں ہوں تو یہ عہدے کوئی آسان چیز نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے آغاز میں بلایا اور کہا مدینہ منورہ کے قاضی تم رہو گے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں قاضی نہیں بنوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی قسم کھا لوں گا. تو ان کا حضرت آپ قسم توڑ دیں، آپ کو تو کفارہ دینا آسان ہے، اللہ نے بہت مال آپ کو دیا ہے، میری نسبت آپ قسم توڑ لیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے تمہیں قاضی بنانا چاہتا ہوں کہ اپنے والد کے فیصلوں سے سب سے زیادہ تم واقف ہو، عدل قائم رہے، انصاف قائم رہے. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قاضیوں کے بارے میں جو کچھ، اس کے بعد تو میں بالکل نہیں سمجھتا کہ میں قاضی بنوں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قسم کھاؤ یہ بات باہر جا کے کسی کو نہیں بتاؤ. اور فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو بتا دو گے اور لوگوں کا یہ رویہ ہوا تو حکومت میری کیسے چلے گی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ چیز پیش آئی. یہ اسلام کا مزاج اسلام نے سکھایا. اور وہاں دوسری طرف کفر، سرکشی، کبر، انہوں نے اس بنیاد پر کہا کہ اچھا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم دونوں یہ چاہتے ہو بھائی کہ زمین میں تمہاری بڑائی قائم ہو جائے، سلطنت تمہیں ملے، طاقت تمہیں ملے. جانچا، ناپا، تولا اپنے معیار کے مطابق اور حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں کہ ان اللہ کے بندوں کو اگر حکومت ہی لینی تھی، یہی کام کرنے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان تھا کہ خدا خود انہیں حکومت کا مالک بنا دیتا. اللہ کے ہاں سے جو نبوت ملتی ہے اس کی مصلحتیں کچھ اور ہی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وما، اور ہم لوگ جو ہیں لکما، تم دونوں بھائیوں کے لیے بمومنین، تم دونوں کی بات کو نہیں ماننے والے. یہ بمومنین جو ہے اس کا صلہ یہاں آیا ہے، بلکہ اس سے پہلے دیکھیے وما نحن لکما، اور ہم تم دونوں کے لیے نہیں ماننے والے. مومنین جو ہے یہاں پر شرعی ایمان نہیں ہے مراد، ہم تم دونوں کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان لغت میں تو تصدیق کا نام ہے نا، اور ایمان شرعی طور پر وہ تو اس تصدیق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. ڈکشنری میں ایمان کا اگر ترجمہ آپ دیکھیں مومن کا تو وہ آدمی جو تصدیق کرے،
وہ مومن ہے. اور شرعن اصطلاح ٹرم جو ہے وہ تو وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کے آئے ہیں اس کی تصدیق کرنی. تو اس لیے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ فرعون نے کہا تم دونوں ہم لوگ تم لوگوں پر ایمان لانے والے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ان چیزوں کی ہم تصدیق نہیں کرتے. اب جب یہ دونوں باتیں اس نے کہہ دی کہ ایک تو تم ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو اور دوسری چیز تم یہ کرنا چاہتے ہو حکومت ہم سے چھیننا چاہتے ہو، تو معجزات کا جواب رہ گیا. وہ جو اوپر الزام لگایا تھا کہ جادو ہے وہ کیا ہوا؟